صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. دنیا میں کم سے کم مشرق سے یا ایشیا کہیے دو حضرات کا جو کام ہے وہ بڑے مشہور ہوئے. ایک شیخ سعدی کے اور دوسرا مولانا روم. مولانا روم کو ایک ایسی دقت پیش آئی اپنے کلام کے سلسلے میں، اور لگتا یوں ہے کہ شاید اعتراضات کی بھرمار تھی ان کے کلام پر، کہ لوگ بجائے اس کے کہ مولانا روم کی بات کی روح پر غور کرتے ہیں، وہ الفاظ کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں. جو مولانا روم کے مختلف مضامین یا ان کی جو تحریر ہے مختلف جگہوں پر، بڑی شدت سے اس کا احساس ہوتا ہے کہ مولانا روم نے ان اعتراضات کو جس طرح سے اس کا جواب دیا ہے اس میں شدت ہے. تو ان کے جواب کی شدت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اعتراضات کیسے تھے. مولانا روم نے اپنے ایک جگہ حضرت بی بی مریم اور ایک اور کا نام سڈنلی ذہن سے نکل گیا، ان کی گفتگو کو بیان کیا، تو لوگوں کا اعتراض اس میں یہ تھا کہ ان کے تو زمانے ہی میں بہت فرق ہے، تو یہ گفتگو کیسے ہو سکتی تھی. در حقیقت یہ روحانیت ہو یا اس طرح کے دوسرے علوم جسے انگریزی میں ہم مسٹک سائنسز کہتے ہیں، ان میں بات کو بعض اوقات سیدھے سادے پیرائیے میں بیان کر کے سمجھانا دشوار ہو جاتا ہے. تو اس راہ میں چیزوں کو سمجھانے کے لیے پھر بزرگان دین نے حکایات کا سہارا لیا ہے. مثالوں کا، کچھ قصے کہانیوں کا سہارا لیا کہ وہ واضح ہو جائے بات. ویسے بھی ہیومن سائیکالوجی کے مطابق اگر ایک بات، ایک نصیحت براہ راست ہم کسی کو کریں تو اس سے انسان دور بھاگتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت میں ہے کہ انسان نصیحتوں سے بڑی دور بھاگتا ہے. لیکن اگر اسی نصیحت کو کسی بہت ہی دلچسپ لطیفے کی صورت میں بیان کر دیا جائے یا کسی چھوٹی سی دلچسپ کہانی کی صورت میں بیان کر دیا جائے تو وہ انسان کے ذہن پر بڑا دیر پا اثر چھوڑ جاتی ہے. کچھ لوگوں نے معاذ اللہ معاف فرمائے قرآن پاک پر بھی کہا کہ یہ تو کہانیاں بیان کرتے ہیں. در حقیقت جو کہانیاں بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں وہ حقیقت ہیں
اور رب تعالیٰ نے ان کہانیوں کے ذریعے سے انسان کو بات سمجھائی ہے، وارننگز دی ہیں، تلقین کی ہے. تو یہ سنت رب بھی ہے کہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اس کو ایک بڑا خوبصورت انداز میں بیان کر دیا جائے. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی روح تک پر غور نہیں کرتے کہ اس کی اصل روح کیا ہے اس گفتگو کی. ہم اس کے الفاظ پر جاتے ہیں. کل میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو ادبی ذوق کے لوگ ہیں، تو وہاں ایک ادیب اور ایک شاعر کے درمیان میرے اس محفل میں گفتگو ہو رہی تھی. تو جو ادیب ہیں انہوں نے شاعر سے کہا کہ خدا کے لیے کوئی کلام اپنے مت سنائیے گا. تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ ایک صاحب دوڑتے جا رہے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے ایک اور صاحب بھاگ رہے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا ہونا کیا تھا. یہ اپنا کلام اس نے مجھے سنا دیا، میرے سنانے کی باری آئی تو اٹھ کے دوڑ پڑا، تو میں اس کو پکڑ رہا ہوں کہ میرا کلام سن کے جاؤ. اب آپ اس کے اندر دیکھیے، ہے تو یہ لطیفہ جو انہوں نے کل شاعر صاحب کو سنایا، لیکن اس میں سبق بہت بڑا ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو ایسا نہ کر لیں کہ دوسرا اٹھ کے دوڑ ہی جائے. تو یہ حکایات مولانا روم ہی نے ایک مثال دی ہے کہ روحانیت کے اندر بات کو واضح کرنے کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی کہانی کی صورت میں، قصے کی صورت میں، لطیفے کی صورت میں بیان کر دیا جائے. تو ایک حکیم تھے، غالباً نام ان کا حکیم برزت تھا. انہوں نے کسی سے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک ایسی جڑی بوٹی ملتی ہے کہ وہ اگر جڑی بوٹی کسی مردے کو سنگھا دی جائے تو اٹھ بیٹھتا ہے. تو بادشاہ نے حکم دیا اپنے آدمیوں کو کہ اس بوٹی کی تلاش کی جائے اور اس کو حاصل کیا جائے. تو بادشاہ کے بھیجے ہوئے لوگ بیچارے شہر شہر گھومتے رہے، ملک ملک گھومتے رہے، لیکن وہ بوٹی کہیں ملی نہیں، اس کا پتہ ملا نہیں کہیں. اب ان پر مایوسی تاری تھی ان لوگوں پر. تو انہیں ایک فقیر آدمی ملا. تو انہوں نے سوچا کہ فقیر بھی گھومتے رہتے ہیں اللہ کی زمین میں، تو شاید انہوں نے کہیں دیکھ لی ہو. تو انہوں نے فقیر سے اس بوٹی کا پتہ کیا کہ ایسی ایک بوٹی ہے، اس کی نشانی یہ ہے. وہ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ وہ حاصل کی جائے، لیکن ہمیں مل نہیں رہی. تو فقیر ان کی بات سن کر ہنسا اور فقیر نے ان لوگوں سے کہا کہ دنیا میں ایسی کسی بوٹی کا کوئی وجود نہیں ہے. اصل میں
جس انسان نے بھی یا تمہارے بادشاہ کو یہ بات کہی ہے وہ کوئی صاحب علم و حکمت ہے. اس کا مقصد بوٹی کہنے کا مطلب پودا نہیں تھا، بلکہ وہ گیان اور دھیان کی بات کر رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے لو لگا لے تو اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے. تو یہ بوٹی تمہیں مجسم حالت میں نہیں ملے گی، بلکہ یہ گیان اور دھیان اللہ سے لو لگانے کے نتیجے میں وہ کیفیت حاصل ہو جائے گی تمہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ حکیم برزت جو تھے انہوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ سے لو لگانے کی بات کو بیان کر دیا. یہ اور بات ہے کہ وہ بادشاہ غالباً اتنا ہی تعلیم یافتہ تھا جتنا ہم، کہ وہ ان الفاظ پر گیا کہ وہ الفاظ کو دیکھے بجائے اس کی روح کو دیکھنے کے. جب ہم کہیں علم لدنی کے بارے میں پڑھتے ہیں کوئی بات، اللہ سے لو لگانے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معرفت کی بات پڑھتے ہیں، تو ہم اس کے الفاظ پر نہ جائیں بلکہ اس کی روح کو دیکھیں تو بہت کچھ حاصل ہو جائے گا. ورنہ ہم اسی طرح ان بادشاہ کے ان آدمیوں کی طرح بھٹکتے رہیں گے، پوری دنیا میں تلاش کرتے رہیں گے، اور پھر کہیں کوئی انسان جسے ہم فقیر سمجھے ہوں گے وہ اپنے علم کے ذریعے جواب آپ کو دے دے گا. یہ کسی صاحب کا ایک سوال ہے کہ لکھتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو بہت رحمان اور رحیم ہے اور تمام علم کا منبع ہے. سوال انہوں نے اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ نے بسم اللہ شریف کا ذکر بڑی تفصیل سے لیکچر نمبر 38 میں کیا ہے، اس کی تعداد اور وقت کا ذکر نہیں. براہ مہربانی اگر مناسب سمجھیں تو بتا دیں. اس سے پہلے اس چیز کا ذکر مختلف ریفرنسز سے ہوتا رہا. یہ ذکر، اذکار، اوراد، وظائف، تسبیحات، ان کے بارے میں کوئی ہم نہ تو سویپنگ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں نہ انہیں جنرلائز کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ایک وظیفہ جو ایک انسان کو سوٹ کرتا ہے وہ دوسرے کو بھی سوٹ کر رہا ہو. پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ذکر جس کی تعداد کسی ایک آدمی کے لیے بیان کی گئی ہو وہ دوسرے پر بھی فٹ ہو جائے. مین ٹو مین ویری کر جائے گی بات. اسی طرح وقت ویری کر جائے گا. اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے میں نے کوشش کی تھی کہ بیان کر دوں کہ یہ ذکر، اذکار، اوراد، وظائف، تسبیحات یہ انسان پر کس طرح سے اثر مرتب کرتی ہیں. وہ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کا ذکر ہے اس سے پہلے کہیں وہ شاید بیان ہوا تھا، تو اس کو تفصیل سے دیکھ لیجئے. وہ خاصا سیلف ایکسپلینیٹری ہے وہ.
تو اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، تو ضروری نہیں کہ وہ سب کے لیے وہی تعداد درست ہو، وہی وقت درست ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہر ایک کو سوٹ کر جائے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو اگر ذکر الہی سمجھ کر کیا جائے تو بغیر گنے پڑھیے، بغیر کوئی وقت مقرر کیے پڑھیے، تو وہ ذکر کی صورت آ جائے گی اس کی، اور اس کا بڑا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور رب بھی متوجہ ہوتا ہے۔ تو پھر کھلا پڑھنا چاہیے، بغیر وقت کا تعین کیے، بغیر تعداد کا تعین کیے۔ ایک اور صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جب معرفت بغیر علم کے نہیں ملتی تو یہ کس علم کی بات ہے؟ جس طرح ابھی تک ہمارے ذہن میں ایک بات کلیئر نہیں ہے کہ جمہوریت کے نتیجے میں ترقی آتی ہے یا ترقی کے نتیجے میں جمہوریت، اسی طرح یہ بات بھی شاید بہت زیادہ واضح نہیں ہے کہ معرفت علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے یا علم معرفت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے دونوں چیزیں بیک وقت ہی آنا شروع ہوتی ہیں، کیونکہ جب انسان اللہ کو پکارتا ہے ہر وقت، بلکہ یوں کہ یہ زیادہ صحیح لفظ ہوگا کہ اللہ سے لو لگا لیتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی چیز سے لو لگا لے تو اس کے دل میں اس چیز کے علاوہ کسی چیز کا خیال رہتا نہیں ہے۔ تو جب اللہ سے لو لگا لیتا ہے انسان تو اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے خیالوں میں سوائے رب کے کوئی نہیں رہتا، تو ہر وقت انسان متوجہ رہتا ہے اپنے رب کی طرف۔ جب رب کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی ثنائی کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اسے قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو جب انسان کو رب کی قربت حاصل ہوتی ہے تو پھر اس پر علم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب انسان پر علم کے دروازے کھلتے ہیں تو پھر انسان کو دانائی بھی عطا ہوتی ہے۔ ضروری معرفت یا علم نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ اگر ہم ایک پھل کھانا چاہتے ہیں پھل، تو پھر ہمیں اپنے گھر میں اس پھل کا پودا لگانا ہوگا، اس کی آبیاری کرنا ہوگی، اس کی دیکھ بھال کرنا ہوگی، اس کو پالنا ہوگا، اس کی پرورش کرنا ہوگی، تو پھر کئی سال کے بعد جا کے اس پر پھل لگے گا جو ہم پھل کھا سکتے ہیں۔ پھر تو یہ جو پیری ہے، دانائی ہے، یہ پیری میں بزرگی کے معنی میں استعمال کر رہا ہوں، دوسرے معنوں میں نہیں۔ دانائی، علم، معرفت، یہ سب کا سب عطا ہوگا صرف ایک ہی صورت میں، جب ہم اللہ سے لو لگا بیٹھیں اور
رب کے سوا ہمیں کوئی یاد نہ رہے، پھر یہ سب حاصل ہوگا۔ اسی سوال کا ان کا دوسرا حصہ ہے کہ معرفت اور قربت میں سے پہلے کیا ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کسی کے قریب نہیں ہوتے تو آپ اس کو کیسے جانیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے سوال کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا، اور ویسے بھی میں ابھی آپ کے اس سوال کا جواب دے چکا۔ اگر یہ علم شریعت کی بات ہے تو پھر ہر عالم ملا کو معرفت حاصل ہو جانی چاہیے۔ یہ علم کون سا ہے جس کے بغیر معرفت نہیں ملتی؟ بھائی یہ علم کی قسم میں نے عرض تو کر دی کہ یہ علم اللہ سے لو لگانا ہے۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ میری فطرت میں تو ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے 5 روپے ادھار لے گیا تو میں جان نماز بچھا کے بیٹھ جاؤں گا، اس وقت تک جان نماز چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ مجھے لوٹا نہ جائے، اور میں اس کی صحت کی دعا کروں گا، یا اللہ جس نے مجھ سے 5 روپے ادھار لیے ہیں اس کو نزلہ بھی نہ ہو، تاکہ وہ اپنی زندگی ہی میں میرے 5 روپے لوٹا جائے۔ مجھے میری ضروریات زندگی ہی پریشان کیے رکھتی ہیں ہر وقت، مجھے میری اولاد کا خیال دوڑائے رکھتا ہے ہر وقت۔ میرے دل سے یہ بات ہی نہیں نکلتی کہ کسی طرح میرا ذاتی مکان ہو جائے۔ تو اگر یہ سب باتیں میرے اندر سے نہیں نکلتی تو پھر رب کے ساتھ لو کیا لگاؤں گا میں؟ اور جب رب سے لو نہیں لگے گی تو علم کیا ہوگا حاصل، معرفت کیا ملے گی؟ اس کی بنیاد صرف ایک ہے کہ انسان کے دل میں سوائے رب کے اور کوئی نہ رہے، اس کے خیالوں میں سوائے رب کے کوئی نہ ہو، اور وہ سوائے رب کے کسی اور کو یاد نہ کرے، تو رب مل جائے گا، اس کی قربت مل جائے گی، علم مل جائے گا، ہر چیز مل جائے گی خود ہی۔ تو اس علم کا نام رب سے لو لگانا ہے۔ اب ان کے سوال کا آخری حصہ یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اسے علم عطا کر دیتے ہیں، تو پھر علم اگر رب تعالیٰ ہی نے عطا کرنا ہے تو ہم اس کے حصول کے لیے کیا کریں؟ بھائی اس کا جواب میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ہر چیز عطا تو رب ہی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن کوشش ہم پر فرض ہے، کوشش کریں۔ ان کا پہلا سوال تو میری ذات سے متعلق ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ دوسرا ان کا سوال ہے کہ کیا ولایت میں اگلے درجے میں ترقی سے پہلے ہر بار ٹریننگ ہوتی ہے؟ ٹریننگ تو ایک ہی بار ہوتی ہے، لیکن اگلے درجے میں ترقی سے پہلے ایک ریفریشر کورس ضرور ہوتا ہے، تو اس کو ہم ٹریننگ نہیں کہہ سکتے، ریفریشر کورس ہم کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہر بار اس میں سے گزرنا پڑتا ہے۔
ایک اور سوال ہے کہ رب ملنے کے بعد کبھی ایسا پل آیا کہ سخت آزمائشوں اور مشکلات کی وجہ سے گھبرا کر سوچا ہو یہ مشکل وقت کب ختم ہوگا؟ یہ انسانی فطرت میں ہے. ہر انسان یہ سوچتا ضرور ہے کہ یہ مشکل کب ختم ہوگی. یہ اور بات ہے کہ اس کا انداز گلے کا سے نہیں ہوتا، وہ تجسس کے نتیجے میں سوچتا ہے اور ساتھ ہی وہ رب تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے کہ یا اللہ تو میری مدد فرما کہ میں اس مشکل وقت سے آسانی سے گزر جاؤں. اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ آزمائش یا مشکل کے وقت کون سی سوچ اللہ پر بھروسے کو ڈگمگانے نہیں دیتی؟ اگر انسان، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ روحانیت میں اگلے درجے پر ترقی سے پہلے انسان ریفریشر کورس کرتا ہے، اس کو گزارا جاتا ہے ریفریشر کورس سے، تو اس میں ٹریننگ کے دوران جو مشکلات اور جس قسم کی صورتحال سے انسان گزرتا ہے اس کی انٹینسٹی اتنی تو نہیں ہوتی ریفریشر کورس میں، لیکن ہوتی وہی چیزیں ہیں، صرف انٹینسٹی کا فرق ہوتا ہے. انسان جب مشکل میں ہوتا ہے تو شیطان کہیں نہ کہیں اس کے یقین کو ہلانے کی کوشش ضرور کرتا ہے. تو اس کا آسان ترین وقت یہ ہے کہ جو ہی انسان کے اندر آسان ترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں یہ آئے کہ مشکل کب ختم ہوگی، مشکل ہو ہی نہیں رہی ختم، تو انسان فوراً اگر یہ یاد کر لے کہ ہر مشکل میں کس طرح سے رب کی طرف سے غیبی مدد آتی رہی ہے، رب مجھے نکال لیتا رہا ہے، رب کس طرح سے مجھے مصیبتوں سے بچا لیتا رہا ہے ان وقت پر، تو جب پچھلے گزرے ہوئے وقت کو اور تجربے کو آواز دیتا ہے بندہ، تو اس کے اندر یقین نئے سرے سے تازہ ہو جاتا ہے اور انسان کو یہ سوچ آنے لگتی ہے کہ جس رب نے مجھے پہلے نکالا تھا وہی رب اب بھی ان سے نجات دلا دے گا مجھے. تو یوں بھروسہ انسان کا اپنی جگہ قائم و دائم رہتا ہے. ایک اور سوال انہی صاحب کا ہے کہ لوگوں کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ولی اللہ کس مقام پر ہیں؟ کیا ہر ولی اللہ کو اس کے درجے یا مقام کے بارے میں خود پتہ چل جاتا ہے یا انہیں اس بارے میں بتایا جاتا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی بیماری ہے، میں کسی تکلیف میں ہوں، جسمانی تکلیف میں، تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. تو میری غرض تو یہ ہوگی کہ مجھے اس جسمانی تکلیف کو آرام آ جائے، میری یہ جسمانی بیماری ختم ہو جائے اس کے علاج سے، نہ کہ میں اس جستجو میں لگ جاؤں گا کہ یہ دیکھوں کہ یہ ڈاکٹر کس مقام کا ڈاکٹر ہے. تو میرے لیے تو اہم یہ ہے کہ ڈاکٹر مجھے آرام دلا دے، اس بیماری سے آرام آ جائے. تو اگر روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوں اور میں کسی ولی اللہ کے پاس جاتا ہوں، کسی
صاحب علم کے پاس جاتا ہوں، صاحب نظر کے پاس جاتا ہوں، صاحب کمالات کے پاس جاتا ہوں، تو مجھے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ صاحب کمال میری روح کی بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں یا نہیں، بلکہ شاید جملہ میں غلط کہہ گیا کہ وہ مجھے اس راہ پہ لگا دیتے ہیں جس پر چل کر میری روحانی بیماریاں دور ہو جائیں. تو مجھے کیا لینا ہے یہ جان کے کہ وہ کس مقام پر ہے. مجھے تو غرض ہے کہ میں ان سے علم و حکمت حاصل کر لوں، ان کے بتائے ہوئے راہ پر اگر میں چلوں تو مجھے قرب الہی حاصل ہو جائے، مجھے رب کی دوستی عطا ہو جائے. تو اگر میں کسی غوث کے پاس چلا گیا جو اپنے وقت کا غوث ہے اور اس نے میرے اوپر توجہ ہی نہ ڈالی، بھلے میں وہاں 50 سال بیٹھا رہوں جا کے ان کے پاس، کیا فائدہ ہے مجھے ان کے غوث ہونے کا. اگر میں کسی عمران کے پاس چلا گیا جو ولایت میں لوئسٹ درجہ ہے اور انہوں نے مجھ پہ توجہ ڈالی، مجھے طریقہ بتا دیا، سلیقہ سکھا دیا کہ اللہ کی راہ پر چلا جائے اس طرح سے تو اللہ کی دوستی عطا ہو جائے گی، تو میرے نزدیک تو وہ عمران غوث سے بہتر ہے. یہ جو انہوں نے کہا کہ ولی اللہ کو اس کے درجے یا مقام کا پتہ چل جاتا ہے، بات یہ ہے کہ جب تک انسان عمران کے درجے پر ہوتا ہے، ایک وقت میں 40,000 عمران ہوتے ہیں دنیا میں، تو اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس مقام پر ہیں. لیکن اس کے بعد جب وہ آگے چل کے ترقی کرتے ہیں تو انہیں احساس ہونے لگتا ہے کہ ان کو رب نے کچھ عطا فرمایا ہوا ہے. تو اس جو لوئسٹ لیڈر ہے، لوئسٹ مقام ہے اس لیڈر پر، وہاں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں اپنے بارے میں چلتا، لیکن اس کے بعد پھر احساس ہونے لگتا ہے. ایک ان کا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا علم ہے جو ایک وقت میں صرف ایک ولی اللہ کے پاس ہوتا ہے، وہ کون سا علم ہے؟ یہ علم کی قسم نہیں ہے، علم کا درجہ ہے. جیسے سائنس ہم پڑھتے ہیں تو وہ مضمون سائنس ایک ہی ہے. کلاس 5 میں اگر سائنس کوئی پڑھ رہا ہے بچہ، اسے میٹرک کا اسٹوڈنٹ وہی سائنس پڑھ رہا ہے، وہی فزکس، وہی کیمسٹری پڑھ رہا ہے، وہی فزکس اور کیمسٹری بی ایس سی کے آخری سال میں پڑھتا ہے، وہی فزکس یا کیمسٹری وہ ایم ایس سی میں پڑھ رہا ہوتا ہے، وہی اسی میں ڈاکٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ علم تو ایک ہی ہے، فزکس، لیکن یہ اس کی ڈگریز ہیں. جس ڈگری کا علم کسی پی ایچ ڈی کو ہو سکتا ہے جس نے فزکس میں ڈاکٹریٹ کی ہے، وہ جو اس درجے کا علم ہے وہ ماسٹرز کیے ہوئے انسان کو نہیں ہو سکتا، یا گریجویشن کیے ہوئے انسان کو نہیں ہوگا، میٹرک والے کو بالکل نہیں پتا ہوگا. تو ڈگری کا فرق ہے. علم ایک ہی ہے.
ایک اور سوال ہے، ان کے الفاظ کو تھوڑا سا میں تبدیل کر رہا ہوں ان کی اجازت سے، جنہوں نے پوچھا ہے کہ آخری بار یہ خواہش کب دل میں پیدا ہوتی ہے کہ چیزیں ویسی ہو جائیں جیسی انسان چاہتا ہے؟ جب تک انسان اطاعت کے اس مقام پر نہ آ جائے جہاں وہ رب تعالیٰ کی غیر مشروط بندگی کرنے لگے، بندگی کے اس مقام پر جہاں غیر مشروط اطاعت شروع ہوتی ہے، وہاں تک انسان یہ سوچتا ہے کہ چیزیں میری مرضی سے چل جائیں، میری مرضی کے مطابق مجھے عطا ہو جائے، میری مرضی کے مطابق ڈھل جائیں چیزیں۔ لیکن جب وہ غیر مشروط اطاعت میں انٹر ہو جائے جب، تو وہاں اس کی یہ خواہش ختم ہو جاتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے، اس کو بہت زیادہ درست بھی ہے کہ انسان بندگی کے مقام میں داخل ہی نہیں ہو پاتا جب تک کہ غیر مشروط اطاعت کی طرف نہ چلا جائے۔ جب تک ہم اپنی اس خواہش کو، جس کو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں شیطان آگے نہیں بڑھنے دے رہا اللہ کی راہ میں، تو وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ دعا کے ذریعے تو بری چیزوں کو اچھا کیا جا سکتا ہے، دعا کے ذریعے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، تو دعا کے ذریعے کیوں نہ اس کو کر لیا جائے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کی رائے بینٹ کی جائیداد مجھے مل جائے، تو دعا کروں مجھے مل جائے۔ جب تک یہ ہے کہ چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی خواہش باقی رہتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اطاعت میں نہیں گیا ہے، بندگی تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو جو ہی انسان اطاعت میں داخل ہو جائے، وہاں وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا رب بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا کیا برا، جو کچھ رب کی طرف سے مجھے عطا ہو رہا ہے مجھے اس پر خوش رہنا ہے۔ یہ غیر مشروط اطاعت کی ابتدا ہے، یہ سوچنا۔ اسی لیے اولیاء کرام کبھی دنیا کی بہتری کی دعا نہیں مانگتے کہ یا اللہ یہ محل مجھے عطا کر دے، یا اللہ یہ فلاں چیز مجھے دے دے، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر یہ کہوں تو یہ اس عقیدے اور ایمان کی اس مقام، ایمان کے اس مقام کے خلاف ہوگا جہاں میں یہ کہتا ہوں کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا، اور ایک اس سے اگلا مقام، اس سے اگلا قدم کہ میرا رب جو کچھ مجھے عطا فرمائے گا وہ میرے بہترین مفاد میں ہوگا، اور ایک اس سے اگلا قدم کہ میرا علم اور میری عقل ناقص ہے، میں اپنی ناک کے آگے نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ میرا رب ہے جس کو اس کائنات میں موجود تمام چیزوں کا پتہ ہے، یہ میرا رب ہے جو بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا۔ میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ میری بہتری چاہتا ہے، اور جو کچھ وہ عطا کرتا ہے وہی بہتر ہے۔ تو یہ جو ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے، فقیر اس پہ نظر رکھتا ہے کہ میں اس بات کے خلاف میرا عمل نہ ہو جائے جو میں زبان سے کہتا ہوں، یا میں دل میں جو سمجھتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دعا میں ایک جملہ ضرور
فرماتے تھے کہ بے شک تو ویسا ہی ہے جیسا میں تجھے سمجھتا ہوں. کہنے کو یہ ایک جملہ ہے بڑا سادہ، لیکن در حقیقت اس کے اندر پورا ایک سمندر چھپا ہے ایمان کا. ابھی میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا مہربان ہے. میرے رب کے علم میں ہے ازل سے ابد تک کی تمام چیزیں. یہ میرا رب ہے، بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا. لیکن جب اس سے میں دعا مانگتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تو فلاں چیز عطا کر دے. اب یہ زبان میں اور میرے ایمان میں فرق آیا ہے. تو میں اپنے رب کو اگر ویسے ہی سمجھنے لگوں جیسا وہ ہے، یا وہ ویسا ہی ہے جیسا میں سمجھتا ہوں، تو پھر میں یہ نہیں مانگوں گا. میں رب سے یہ کہوں گا کہ یا اللہ تو مجھے وہ عطا کر دے جو میرے بہترین مفاد میں ہے، اور بے شک تو ایسا ہی کرنے والا ہے. پھر دعا یہ ہو جائے گی، ایک دم بدل جائے گی دعا. یہ پھر میری ذاتی کے بارے میں سوال ہے کہ آپ کے پاس جنات ہیں یا موکل؟ یہ تو آپ کو خود سمجھ لینا چاہیے تھا کہ میرے پاس نہ جنات ہیں نہ موکل. وہ جو صاحب بازار گئے اور تربوز خرید کے لائے تو گھر آ کے جب اس تربوز کو کاٹا تو اس سے جن برآمد ہو گیا تھا. تو جن نے پوچھا کہ تم اپنی خواہش بتا دو. تو اس آدمی نے میری طرح یہ سوچا کہ کچھ پیسے اس سے کہہ دیتا ہوں دے دے مجھے. پھر خیال آیا وہ خرچ ہو جائیں گے. کچھ زیور خیال آیا کہ وہ ضائع ہو جائے گا، چوری ہو جائے گا. تو پھر یہ خیال آیا کہ میری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ میرے پاس ایک خوبصورت سا مکان ہو. تو اس نے کہا کہ تم میرے لیے خوبصورت محل تعمیر کر دو. تو جن نے فوراً جواب دیا کہ ابے پاگل ہوا ہے، میں محل بنا سکتا ہوتا تو میں خود تربوز میں رہتا. تو بات یہ ہے کہ اگر جنات ہوتے میرے پاس تو بھائی میں اس سے یہ کہتا کہ کوئی ایک محل بنا دو. تو جب میرے پاس محل نہیں آیا تو سمجھ لیجئے جنات تو ہیں نہیں میرے پاس. باقی رہ گئی موکل کی بات. تو اگر موکل ہوتے تو میں بیٹھ کے کھا رہا ہوتا مزے سے. موکلوں سے کہتا کہ جاؤ بھائی یہ جو یہاں لیکچر سننے آئے ان کی جیب میں سے پیسے نکال کے مجھے دے دو. کام کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ نہ جنات ہیں میرے پاس نہ موکل ہیں. اور رہی علم کی بات تو وہ میں اکثر بیشتر یہاں کھلے لفظوں میں کہتا رہتا ہوں کہ بھائی میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، میں تو جاہل مطلق ہوں. اسی سوال کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے وکیلانہ انداز میں دوسرا رنگ دے دیا کہ کسی طرح تو میں قبول ہوں کہ ہے کیا میرے پاس. کیا جن اور موکل دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ یہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ کبھی کوئی مجھے نہ صرف جن دکھا دے بلکہ ملاقات کرا دے تاکہ اس سے کچھ وصول تو کروں میں. تو جب ان کو دیکھوں گا میں ضرور عرض کر دوں گا آپ کی خدمت میں. تیسرا سوال بھی وہی ہے کہ آپ کے پاس کتنے جن اور موکلات ہیں؟ جو صاحب بھی ہیں بہت پیاری سینس آف ہیومر رکھتے ہیں. ایک اور سوال
کسی نے کیا ہے کہ کیا والدین کی اجازت کے بغیر بیعت ہو جاتی ہے؟ اگر انسان عاقل و بالغ ہے تو یقیناً کر سکتا ہے وہ. دوسرا یہ کہ مرشد کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ بیٹا تم اپنے والدین کی اجازت لے کر آئے ہو یا آئے ہو میرے پاس بیعت ہونے کے لیے. اگر تو بیعت کے لیے آنے والا شخص عاقل و بالغ ہے تو پھر ان بزرگ پر یہ ضروری نہیں کہ وہ ان سے پوچھ لے. ہاں البتہ اگر وہ بالغ نہیں ہے تو پھر ضرور پوچھ لینا چاہیے. یہ کسی صاحب نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا ہے کہ آپ اپنے سفر انگلینڈ کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کر لیں. بھائی میں سر محفل یہ کیسے شیئر کر لوں کہ وہاں کی شراب اچھی ہوتی ہے؟ میں فقیر آدمی ہوں بھائی، وہاں میرے پاس کیا ہے کوئی شیئر کرنے کو بات، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. میں تو گیا اور وہاں رہ کے چلا آیا. کوئی میری زندگی میں ایسی ایکٹیویٹی تو ہے نہیں کہ جس کو جو آپ کے لیے باعث دلچسپی ہو جائے اور اس کو شیئر کر پاؤں. اگلی اتوار تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی بشرط زندگی. السلام علیکم.